بکس آن لائن میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کو آن کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 19ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے پھوڑے والی ٹانگ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نندا بس سروس کی جس اسٹیشن ویگن میں رابرٹ لانگ کو جگہ ملی، اس میں 5 سواریاں اور بھی تھیں۔ پرنس آف ویلز کالج جموں کے ایک کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب تھے جو کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہونے پر سری نگر جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی پنڈتانی بیوی صاحبہ تھیں۔ اگرچہ اس وقت جموں میں کوئی 110 درجہ گرمی تھی، لیکن حفظ ماتقدم کے طور پر پروفیسر صاحب نے نسواری رنگ کے پٹوں کا چوڑی دار پجامہ، اس کا ہم رنگ گلے کا گرم کوٹ اور سر پر اونی کنٹوپ پہنا ہوا تھا۔ کندھوں پر اعلیٰ پشمینے کی کتھئی رنگ کی کاڑی ہوئی چادر تھی۔ پروفیسر صاحب کے کوٹ کی جیبیں پھول کر باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ایک میں نمک، الائچی، سیاہ مرچ، ادرک، لونگ اور دار چینی کی پوڑیاں تھیں۔ دوسری جیب میں لیموں اور امرت دھارے کی شیشیوں کے ڈبے تھے۔ یہ انتظامات پروفیسر صاحب کی بیوی کے لیے تھے، جسے بانہال روڈ کے پے در پے موڑوں پر شدید چکر آیا کرتے تھے۔ پنڈتانی نے سفید لٹھے کا فرن پہنا ہوا تھا جو کلیسائی راہباؤں کے لبادے کی طرح ٹخنوں تک آتا تھا۔ پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں۔ سر پر گہرے سرخ پشمینے کی خوبصورت چادر تھی جس کے نیچے سے اس کی دراز زلفوں کا جوڑا سانپ کے پھن کی طرح جھانک رہا تھا۔ ان کی عمر کوئی 30 برس کے قریب ہوگی۔ رنگ گورا تھا جس میں گلابی رنگ کی ہلکی سی تحریر جھلک رہی تھی۔ جموں کی تمازت سے رخساروں کے گلاب مرجھا گئے تھے۔ اب سری نگر پہنچتے ہی ان پر تازگی آ جائے گی اور اس کے گال پھر کانگڑی میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح تمتمانے لگیں گے۔ پنڈتانی کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک اور آنکھیں تھیں۔ اس کی ستواں ناک میں ایک ناقابل بیان نزاکت تھی، جیسے دودھئی بلور کو تراش کر اسے سانچے میں ڈھالا گیا ہو۔ اس کی گہری نیلگوں آنکھوں میں بڑا حسین حسن تھا، جیسے سکوت شام میں کسی دور دراز جھیل پر سکون کی اداسی چھائی ہوئی ہو۔ ماتھے پر کشکا تھا، مانگ میں سہاگ کے سندور کی لکیر تھی اور ہونٹوں پر اخروٹ کے چھلکے کی سرخی کبوتر کے خون کی طرح چمک رہی تھی۔ پنڈتانی کے ہاتھ میں سرخ، سبز اور نیلے ابرک سے منڈی ہوئی ایک کانگڑی تھی۔ اس میں وہ گھر سے راکھ بھر کے لائی تھی تاکہ بانہال سڑک کے موڑوں پر جب اس کا جی متلائے تو وہ آسانی سے اس میں کیا کر سکے۔ اسی اسٹیشن ویگن میں پرنس عبد الرحیم سمرقندی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کے علاوہ ایک حسین و جمیل جوان پارسی خاتون تھی۔ اس کا نام لولو تھا اور وہ پرنس سمرقندی کے ساتھ مسوری سے مہاراجہ بہادر کے مہمان کی حیثیت سے کشمیر میں موسم گرما گزارنے آ رہی تھی۔ پرنس عبد الرحیم سمرقندی نے گیبرڈین کی جودھ پوری برجس اور بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر ہلکے فاختی رنگ کی فیلٹ ہیٹ تھی جس پر موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا مور کے پر کا بروچ آویزہ تھا۔ پرنس سمرقندی کی عمر 45 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن دیکھنے میں وہ کافی معمر نظر آتے تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر ریشم کے سلوٹوں کی طرح جھریاں ہی جھریاں تھیں اور آنکھوں کے پپوٹوں کے نیچے سیاہی مائل حلقوں کے درمیان سوجے ہوئے گوشت کی تھیلیاں سے لٹک رہی تھی۔ اگر غور سے نظر جما کے دیکھا جائے تو پرنس سمرقندی کے ہاتھوں میں راشا کی ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بار بار بڑے ڈرامائی انداز میں جھٹکا کرتے تھے۔ جب وہ باتیں نہ کر رہے ہوں تو ان کے ہاتھ عموماً ایک خوبصورت ریشمی سکارف سے کھیلتے رہتے تھے جو ہر وقت اس مقصد کے لیے ان کی جیب میں موجود رہتا تھا۔ بیگم سمرقندی کی عمر اپنے خاوند سے کوئی 10 برس کم تھی، لیکن شکل و شباہت سے وہ 25-26 برس کی نوخیز دلہن سے زیادہ نظر نہ آتی تھی۔ اس کا قد سرو کی طرح بلند اور جسم چنار کی طرح میجسٹک تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی غزالی تھیں، جلد میں ایرانی کلینوں ایسی نرمی اور دباغت کا احساس تھا اور رخسار کندھاری اناروں کی طرح دہکتے تھے۔ بیگم سمرقندی کے بال کمر تک لمبے تھے اور وہ انہیں بڑی خوبصورتی سے کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ اس کے سراپا میں جوانی اور صحت اور نسوانیت کی بڑی دلکش تکمیل نظر آتی تھی۔ پرنس عبد الرحیم سمرقندی نے اپنا شجرہ نسب اصلی آرٹ پیپر پر سنہری حروف میں چھپوایا ہوا تھا،
جس کے مطابق ان کا حسب نسب چند پشت پہلے سمرقند اور بخارا کے شاہی خاندان کے ساتھ ملتا تھا۔ جب ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا تو پرنس عبد الرحیم کے آباء و اجداد غالباً اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ یہاں آ کر انہوں نے کمپنی بہادر کے نیچے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے۔ ان کی دانست میں کمپنی بہادر ملکہ وکٹوریہ اعظم کے فرزند ارجمند کا اسم گرامی تھا، جو اپنی والدہ ماجدہ کا سکہ چلانے کے لیے بنفس نفیس ہندوستان بھیجے گئے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کمپنی بہادر تو محض تاجروں کی ایک جماعت کا نام ہے، تو اس کی ملازمت کو انہوں نے اپنے شاہی خاندان کے روایات کے منافی سمجھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو خیر بات کہا اور ہندوستانی راجوں مہاراجوں سے تعلقات پیدا کیے۔ یہاں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی۔ چنانچہ پرنس عبد الرحیم سمرقندی اب تک بڑی وفاداری سے اپنے خاندان کی روایات پر گامزن تھے، اور مہاراجگان کشمیر، پٹیالہ، الور، جے پور، بیکانیر وغیرہ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ان میں سب سے زیادہ لگاؤ انہیں جموں و کشمیر کے مہاراجہ کے ساتھ تھا، اور وہ پچھلے 27 برس سے برابر اس کی مصاحبت میں چلے آ رہے تھے۔ اس وفاداری اور دوستی کے صلہ میں سرکار نے انہیں سری نگر کے قریب ہی ایک وسیع و عریض باغ، ایک شاندار کوٹھی، 2 پیکارڈ موٹروں کے علاوہ دربار میں کرسی نشین درجہ اول کا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ راجوں مہاراجوں کی برادری میں پرنس عبد الرحیم سمرقندی کی بڑی مانگ تھی۔ ایک ماہر اور جدی و پشتی درباری ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھے دوست اور وفادار ساتھی بھی تھے، اور ان کے کمالات کا شہرہ یورپ اور ہندوستان کے شاہی حلقوں میں عام تھا۔ مہاراجگان اور مہارانیوں کی مشکلات اور ضروریات کو فوراً بھانپ جانا اور چشمہ زدن میں ان کے حل فراہم کر دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مہاراجہ الور کی ضروریات کے پیش نظر پرنس عبد الرحیم سمرقندی نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ریاست میں ہر اسامی کے لیے درخواست کے ساتھ امیدواروں کی تازہ ترین فوٹو بھی ضرور آنا چاہیے۔ یہ ذریع مشورہ کچھ ایسا کارآمد ثابت ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راج پہلا چھتیس گڑھ اور ایسٹرن اسٹیشن ایجنسی کے سب راجوں اور رانیوں نے اس رسم کو بڑے شدومت سے اپنا لیا۔ مہاراجہ پٹیالہ کی 41ویں سالگرہ پر پرنس عبد الرحیم سمرقندی نے انہیں ایک بجلی کی مشین تحفہ دی تھی، جو انہوں نے خاص فرمائش کر کے پیرس میں بنوائی تھی۔ اس مشین کی مدد سے مہاراجہ صاحب 41 سال کی عمر میں بھی 11 عورتوں کی ٹیم کے ساتھ 1.5 گھنٹہ فٹ بال کا میچ کھیل سکتے تھے۔ یوں بھی شاہی خاندان پر پرنس سمرقندی کا فیض بڑا عام تھا۔ 5 مہارانیوں اور پیدائشی نامرد مہاراجوں کے ہاں ولی عہد پیدا کرنا ان کا خاص کمال تھا، جس کی برکت سے وہ ہندوستان کے بے شمار شاہی خاندانوں کی نسل برقرار رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ ریاست جموں و کشمیر پر بھی ان کا بڑا احسان تھا۔ جب حضور مہاراجہ بہادر کی عمر 40 برس ہونے کو آئی اور جکے بعد دیگرے 4 مہارانیوں کے باوجود راج محل میں ولی عہد کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو راج دربار میں بڑی تشویش پیدا ہونے لگی۔ خاندان کی بڑی بوڑھیوں نے ہر دوار جا کر چلہ کشی کی۔ راج گرو نے سونے اور چاندی کی جھنکار سے اپنے سوئے ہوئے خداؤں کو جگانے کی کوشش کی۔ سونے کے کلس والے رگھوناتھ مندر کے پجاریوں نے بھی حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارے۔ فرانس، جرمنی، انگلستان اور امریکہ سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آئے۔ ایک یوگی کے کہنے پر خود مہاراجہ بہادر بھی صبح سویرے لنگوٹ باندھ کر شبنمی گھاس پر آسن کی مشق فرمانے لگے، لیکن شاہی نسل کے جو ناکے بند ہو چکے تھے وہ بند ہی رہے۔ ساری ریاست کی ڈوگرا اور راجپوت برادری پر مایوسی کا عالم چھانے لگا۔ ولی عہد کا نہ ہونا نہ صرف راج گدی کے لیے پیچیدگیوں کا موجب ہوگا، بلکہ یہ ڈوگرا اور راجپوتوں کی مردانگی پر بھی کلنک کا زبردست ٹیکا تھا۔ چوتھی مہارانی کانگڑے کی تھی، اور وہاں کے راجپوت ابھی سے جموں کے ڈوگرا راجپوتوں پر طعنوں و تشنیع پر اتر آئے تھے۔ اس نازک وقت پر پرنس عبد الرحیم سمرقندی نے اپنی کرامت دکھائی اور مہارانی تارا دیوی کے بطن سے ایک خالص 100% راجپوتی خون والا ولی عہد برآمد کر کے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے ڈوگروں کی لاج رکھ لی۔ یہ معجزہ پیرس میں سر انجام دیا گیا تھا، اور اس کی برکت سے مہاراجہ کو یراج، مہارانی کو بیٹا ٹھاکر جموال سنگھ کو 1.5 لاکھ سالانہ جاگیر اور پرنس عبد الرحیم سمرقندی کو سری نگر کے مضافات میں پھولوں اور پھلوں کے وسیع باغات عطا ہوئے تھے۔ اسٹیشن ویگن میں داخل ہوتے ہی بیگم سمرقندی نے ناک منہ چڑھا کر احتجاج کیا، ڈارلنگ، ہم اس کباڑ خانے میں کیسے سفر کریں گے؟ ہائے، میرا تو یہاں دم گھٹتا ہے۔ بیگم سمرقندی کے لہجے میں خوبصورت سی بیگانگی تھی، جو سمرقند اور بخارا کے شاہی خاندان کے افراد کے لہجے میں بہرحال ہونی ہی چاہیے۔ پرنس سمرقندی نے اپنی بیگم کو کم اور اسٹیشن ویگن کے دوسرے مسافروں کو زیادہ مخاطب کر کے اس بات کی صفائی پیش کی کہ آج اپنی 2 پیکارڈ گاڑیاں چھوڑ کر کرائے کی اس ویگن پر سوار ہونے کے لیے کیوں مجبور ہوئے ہیں۔
ایک پیکارڈ جس پر وہ مسوری سے آ رہے تھے جموں پہنچ کر خراب ہوگی۔ اگر وہ سری نگر ٹیلی فون کر دیتے تو شام تک ان کی دوسری پیکارڈ بھی آ جاتی، لیکن جموں کی گرمی میں سارا دن کون بسر کرتا؟ یوں بھی ان کے ایک اشارے پر صبح جموں کے سارے افسر، جاگیردار، سفید پوش اور کرسی نشین اپنی موٹر گاڑیاں کی خدمت میں پیش کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے، لیکن اپنے آرام کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ صاحب مہربان، صرف 8-9 گھنٹے کی تو بات ہے، شام کو ہم لوگ سری نگر پہنچ جائیں گے، اس وقت تک جس طرح گزارا ہو سکے گزارا کرنا چاہیے۔ اس تقریر کے بعد انہوں نے مسافروں کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات کو غور سے بھانپا۔ کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب نے ان کا رتبہ پہچان کر پرنس عبدالرحیم سمرقندی کو خوب جھک کر سلام کیا۔ خاوند کا اشارہ پا کر ان کی پنڈتانی نے بھی اپنے مرمری مخروطی ہاتھ جوڑ کر بیگم سمرقندی کو پرنام کیا، اور وہ دونوں میاں بیوی پچھلی سیٹ پر یوں سمٹ کر بیٹھ گئے جیسے انہوں نے ویگن پر سوار ہو کر پرنس سمرقندی کی شان میں کوئی بڑی گستاخی کی ہو۔ رابرٹ لانگ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جہاں سفید چمڑی سے واسطہ ہو وہاں پرنس سمرقندی ایک مختلف سوشل آرڈر کے قائل تھے، چنانچہ انہوں نے خود پیش قدمی کر کے رابرٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور بڑی نیاز مندی سے معذرت کی کہ ان کے ساتھ زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہوئی ہو۔ رابرٹ لانگ نے خوش اخلاقی سے انہیں یقین دلایا کہ اسے مطلقاً کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور حقیقت میں وہ بڑے آرام میں ہے۔ اس تعارف کے بعد پرنس سمرقندی نے رابرٹ لانگ کو قد کے ڈاک بنگلے میں اپنے ساتھ لنچ کھانے کے لیے مدعو کیا۔ بیگم سمرقندی نے بھی تائید کی اور رابرٹ نے شکریہ کے ساتھ دعوت قبول کر لی۔ جموں شہر سے نکل کر جب گاڑی مہاراجہ بہادر کے موسم سرما کے محلات کے قریب پہنچی تو پرنس سمرقندی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ تعظیماً اس مقام پر گاڑی کی رفتار بہت کم ہونی چاہیے۔ جب تک محلات کے سامنے سے گزرتی رہی، پرنس سمرقندی اپنی فیلٹ ہیٹ ہاتھ میں لیے مودبانہ بیٹھے رہے۔ بیگم سمرقندی نے بڑے شوق سے لولو کو سرکار کے بیٹھنے، کھانے اور سونے کے کمروں کی کھڑکیاں دکھائیں۔ کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب نے رومال منہ کے سامنے کر کے پرنس سمرقندی کے اس اظہار وفاداری پر خوب ناک چڑھائی اور کوہنی مار کر اپنی بیوی کو بھی یہ تماشا دیکھنے کی تلقین کی، لیکن بیچاری پنڈتانی یہ منظر نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ اپنے فرد کے گریبان میں منہ ڈال کر کانگڑی میں بڑی شدت کے ساتھ کہہ کرنے میں مصروف تھی۔ جموں سے اودم پور تک بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ کو تھا، نہ زیادہ چڑھائی تھی نہ اترائی، لیکن سڑک بڑی پیچیدہ اور گھنگریالے بالوں کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ کہیں کہیں بکریاں پہاڑ کی ڈھلوان پر جھاڑیاں چرتی ہوئی نظر آتی تھیں، کہیں کہیں اچانک کوئی پہاڑی جھرنا آ جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں چٹانوں پر ایسا جمود چھایا ہوا تھا، کھیتوں میں خون خوار صورت اور بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے بیٹھے چلم پی رہے تھے یا اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ننگے پاؤں مٹر گشتی میں مصروف تھے۔ کبھی کسی پگڈنڈی یا موڑ پر اچانک کوئی ڈوگری آ جاتی تھی تو فضا میں ایک بجلی سی گونج جاتی تھی۔ لمبے لمبے قد، رنگ برنگے چست کرتے، سڈول ٹانگوں پر سانس کی طرح بل کھاتے ہوئے چوڑی دار پجامے، کوسے قزاق کی طرح فضا میں لہراتی ہوئی رنگین چندریاں، گورا گورا رنگ، تیز تیز عقابی آنکھیں، اس حسن میں ایک عجیب جلال تھا۔ سر پر دودھ کی مٹکیاں یا لکڑی کے گٹھے اٹھائے جب یہ ڈوگریاں مستانہ چال سے پہاڑی پگ ڈنڈیوں پر چلتی ہیں تو فضا میں ایک ارتاش سا چھا جاتا تھا۔ پرنس سمرقندی بڑی فصاحت اور بلاغت سے ڈوگری نسل کی فضیلت پر تبصرہ کر رہے تھے، کیونکہ کہ حضور مہاراجہ بہادر بھی اسی نسل کے چشم و چراغ تھے۔ مہربان صاحب یہ سمجھ لو کہ دنیا میں بس 2 خاندانوں کا خون اب تک ناپاک نہیں ہوا، ایک تو سرکار کا خاندان مبارک ہے اور صاحب مہربان دوسرا خاندان شہزادگان سمرقندی کا ہے۔ ڈوگرا نسل گنگا جل کی طرح پوتر ہے اور خان صاحب مہربان شہزادگان سمرقندی کا خون آب زمزم کی طرح مصفہ ہے۔ پرنس عبدالرحیم سمرقندی نے جموں شہر سے نکلتے ہی اپنے ہینڈ بیگ سے کاکٹیل شیکر، جن، بٹرز اور سنتروں کی بوتلیں نکال لی تھیں اور خانم سمرقندی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اپنے سرتاج کو لذیذ سے لذیذ کاکٹیل تیار کر کے پیش کر رہی تھی۔ پرنس سمرقندی بڑی فصاحت سے سرکار کے شکار کے شوق کی داستانیں سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے سرکار کے لیے سور، شیر، چیتے اور ریچھ کے شکار کے لاجواب انتظامات کیے تھے، کوئی آدھی درجن نوش جان فرما کے پرنس سمرقندی نے سرکار کو چھوڑ کر لولو کی طرف رجوع کیا، جو بیزاری کے عالم میں بیٹھی مہاراجہ کے شکار کی تفصیلات اور خانم سمرقندی سے مہاراجہ کے محلات کے مختلف کمروں کی کلر سکیم، فرنیچر، قالینوں اور پردوں کے حالات میں سن رہی تھی۔ نشے کی ترنگ میں آ کر پرنس سمرقندی نے لولو کے دائیں رخسار کے تل پر انگلی رکھ کے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑی رقت سے فرمایا، صاحب مہربان، اس دل اویس دل کی کیا بات ہے، لولو میری جان،
ہمارے آباء و اجداد نے تمہارے اس خال پر سمرقند اور بخارا کی بادشاہی قربان کر دی تھی۔ ہائے صاحب مہربان، مخال ہندوش منشم سمرقند و بخارا۔ لولو نے غصے سے پرنس سمرقندی کا ہاتھ ایک طرف جھٹک دیا اور احتجاجاً ان کی بیوی کی طرف دیکھا۔ خانم مسکرانے لگی۔ لولو، تو ان کی باتوں کا خیال نہ کر، یہ تو تیرے باپ کی جگہ ہے، ایسے ہی مذاق کرنا تو ان کی عادت ہے۔ سرکار کو ان کا مذاق بہت پسند ہے۔ ایک روز انہوں نے سرکار کے سامنے ہربائی نس کو چوم لیا تھا۔ پیلس میں بڑا شور ہوا، لیکن سرکار نے کہا کوئی بات نہیں، پرنس سمرقندی تو مہارانی کا بھائی ہے۔ لیکن لولو پر ان درائل نے کچھ اثر نہ کیا۔ پرنس سمرقندی اب اس کے رخسار کے تل سے ہٹ کر اس کی کمر کی گولائی ناپنے پر اتر آئے تھے اور اس عمل میں بار بار اسے اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ برسر عام یہ اظہار عشق دیکھ کر لولو کا منہ غصہ سے لال ہو گیا۔ اس نے ہاتھ گھما کر پرنس سمرقندی کے منہ پر ایک زناٹے کا تماچا رسید کیا اور او یو ڈیم سوائن کہتی ہوئی ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری سیٹ پر آ بیٹھی۔ لولو کے تماچے نے پرنس سمرقندی پر خاطر خواہ اثر کیا۔ یکے بعد دیگرے دو اور کاکٹیل اپنے گلے میں انڈیل کر وہ اپنی خانم کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کی گردن پر منہ رکھ کے بے اختیار رونے لگے۔ خانم بڑی شفقت سے اس کا سر سہلانے لگی اور رفتہ رفتہ ہچکیوں کے درمیان پرنس سمرقندی ایک معصوم بچے کی طرح سو گئے۔ خانم نے ان کا سر بڑی احتیاط سے اپنی گردن سے اٹھا کر اپنے زانوؤں پر رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمرقندی اس گداز مخملی تکیے پر لیٹے لیٹے خراٹے لینے لگے۔ خراٹوں کی شدت سے پرنس سمرقندی کا جھریوں زدہ چہرہ ایک پرانے فٹ بال کی مانند پھیلتا اور سکڑتا تھا، جس میں بڑی کوشش سے ہوا بھری جائے لیکن وہ ہر بار نکل جائے۔ رخساروں اور ہونٹوں کے اس زیر و بم کے ساتھ ان کی مصنوعی دانتوں کا جبڑا بھی ڈھیلا ہو گیا تھا اور ہر خراٹے کے ساتھ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کھٹاک سے باہر آ پڑے گا۔ خانم سمرقندی نے اپنے ریشمی دوپٹے کا پلو اپنے سرتاج کے چہرے پر ڈال دیا اور پھر ملامت سے پر آنکھوں سے لولو کی طرف دیکھا۔ لولو سیٹ کے کنارے یوں بیٹھی تھی جیسے خطرے کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر بھاگنے پر آمادہ ہو۔ غصے سے اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور اس کے رنگ کی قدرتی پلپلاہٹ میں اب ایک ہلکی کرمزی جھلک بھی نمایاں تھی۔ خانم سمرقندی کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر لولو نے خود بھی پیش قدمی کی۔ مجھے افسوس ہے آنٹی، لیکن میں سری نگر نہیں جانا چاہتی، میں کد سے کسی بس پر واپس آ جاؤں گی۔ لولو کا عزم سن کر خانم سمرقندی کی آنکھوں سے ملامت کی خشونت یوں غائب ہو گئی جیسے ابلتی ہوئی ہنڈیا کی بھاپ ہوا میں آ کر یکایک تحلیل ہو جاتی ہے۔ ملامت کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں لجاجت، خوشامد اور عاجزی کے موٹے موٹے آنکھوں آ گئے۔ وہ جلدی سے اٹھی کہ لولو کو گلے سے لگا لے۔ اس عمل میں اسے سرتاج کا بھی خیال نہ رہا جو اس کے زانوؤں کے تکیے پر سر ٹکائے مزے سے پڑا سو رہا تھا۔ بیگم سمرقندی جب سرت سے اٹھی تو پرنس سمرقندی کا سر تربوز کی طرح ہوا میں اچھل کر پہلے سیٹ کے گدے پر گرا اور پھر ریباؤنڈ کر کے سیٹ کی چوبی پشت کے ساتھ کٹاک سے ٹکرایا۔ لیکن بیگم سمرقندی کے مشاک ہاتھوں کے بنائے ہوئے 8 کاک ٹیلز کا نشہ اتنا کچا نہ تھا کہ اس معمولی سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا۔ میری پیاری لولو جان، بیگم سمرقندی نے لولو کو گلے سے لگا کر کہا، تم اتنی سی بات پر بگڑ گئی؟ لو، تم میرے منہ پر جتنے تماچے جی چاہے مار لو۔ بیگم سمرقندی نے اپنے گالوں کے کندھاری انار لولو کے سامنے جھکا دیے، لیکن یہ پیشکش بھی لولو کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ میری جان لولو، بیگم سمرقندی نے اب اپنی آواز میں رکت پیدا کر کے کہا، تم نے اس درویش کی بات کا برا منا لیا۔ دیکھو تو میرا فقیر کس طرح ایک بزرر خرگوش کی طرح سویا پڑا ہے۔ میں نے پورے 25 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، خدا کی قسم اس میں عورت کو ضرر پہنچانے کا مادہ ہی نہیں۔ یہ کہہ کر بیگم سمرقندی نے لولو کو معنی خیز انداز سے جھنجھوڑا اور اپنا چنار ایسا میجسٹک جسم تان کر جھرجھری سی لی۔ اپنے خاوند کی معصومیت کا دعویٰ کچھ جھوٹا نہ تھا، کیونکہ 25 سالہ ازدواجی زندگی کے باوجود پرنس سمرقندی اپنے آباء و اجداد کی شاہی نسل برقرار رکھنے کے لیے کوئی صورت پیدا نہ کر سکے تھے۔ یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ ہندوستانی ریاستوں کے لیے ولی عہد فراہم کرنے والا پرنس سمرقندی خود اس نعمت سے محروم تھا۔ پرنس سمرقندی کی جسمانی اور جنسی صلاحیتوں کی تفصیلات نے بھی لولو کے دل کو نرم نہ کیا۔ وہ بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی اور قد سے کسی بس پر واپس آنے کا دوبارہ اعلان کیا۔ لولو کی اس ضد نے خانم سمرقندی کے اعصاب کو شل کر دیا۔ اس کے جسم کے شاندار چنار پر پت جھڑ کی سی بے رونقی چھا گئی۔ آنکھوں کے بڑے پیالے میں آنسو چھلک آئے اور خانم سمرقندی کو اپنے شاہی خاندان کا مستقبل بڑا تاریک نظر آنے لگا۔ کیا کیا جتن کر کے انہوں نے لولو کو سرکار کا مہمان بننے پر آمادہ کیا تھا۔ اب اگر وہ راستے ہی میں واپس لوٹ گئی تو وہ سری نگر جا کر سرکار کو کیا منہ دکھائیں گی۔ اپنے خطوط میں انہوں نے لولو کی دل آویز رانائی، اس کے چھریرے بدن کی نزاکت اور اس کے کندن کی طرح دہکتے رنگ کو نئے نئے زاویوں سے پیش کیا تھا، اور اب سرکار بڑی شدت سے اس کی آمد کا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ اگر لولو سری نگر نہ گئی تو شاہان سے سمرقند کی تاریخی ناک کٹ جائے گی
اور راج دربار میں ان کے رتبہ عالی کو بڑا صدمہ پہنچے گا۔ راج دربار کا دستور تھا کہ ہر سال بہار کے موسم میں سرکار کے مقربین خاص بڑی جستجو کے بعد مہاراجہ بہادر کے لیے حسین و جمیل مہمان لایا کرتے تھے۔ حضور مہاراجہ بہادر کی ذات مبارک تو افلاطونی عشق کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جسے مرزا غالب نے یوں ادا کیا ہے: گر ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ چنانچہ جنسی لحاظ سے ان مہمانوں پر تذکیر و تانیث کی کوئی قید نہ تھی۔ جسے ساغر ملتا تھا وہ ساغر لے آتا تھا، جسے مینا میسر ہوتی تھی وہ مینا حاضر کرتا تھا۔ پچھلے 27 برس سے پرنس سمرقند بڑی باقاعدگی سے ساغر و مینا کے اس کاروبار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ سرکار کو ان کے حسن معاملہ پر بڑا بھروسہ تھا۔ اس وجہ سے دوسرے درباری دل ہی دل میں پرنس سمرقندی اور خانم سمرقندی کے خلاف بہت کڑتے تھے۔ اب اگر وہ لولو کے بغیر سری نگر پہنچے تو 27 برس کے بے داغ اور شاندار ریکارڈ کے بعد ان کی یہ پہلی شکست ہوگی۔ خانم سمرقندی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے جو اس کے سلکی بلاؤز پر پھیل پھیل کر جذب ہو جاتے تھے۔ لولو بدستور غصے کے جوش سے کمان کی طرح تنی بیٹھی رہی۔ مجھے افسوس ہے آنٹی، میرا ذرہ بھر بھی ارادہ نہیں کہ آپ کو کوئی رنج پہنچے، لیکن میں آگے نہیں جا سکتی، مجھے قد سے واپس آنا ہی ہوگا۔ لولو میری جان، تم بہت غصے میں ہو، اس وقت تم میری کوئی بات نہ مانو گی۔ میرے درویش کو اٹھنے دو، وہ تمہیں ضرور منا لے گا، میرا فقیر سب کو منا لیتا ہے۔ لولو میری جان، دیکھو اب چڑھائی شروع ہو گئی ہے، یہ لو ایک فروٹ ڈراپ چوس لو، تمہاری طبیعت بشاش رہے گی۔ خانم سمرقندی نے اپنے پرس سے ایل لیمن ڈراپ نکال کر لولو کو دیا اور پھر آئینہ دے کر اپنے چہرے پر مخملی پھرکے سے پاؤڈر کیا۔ اودم پور کے بعد بانہال روڈ کی چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ پیچ در پیچ چکر کھاتی ہوئی سڑک مہیب پہاڑ کے گرد ایک سیاہ اشدہے کی طرح لپٹی ہوئی جا رہی تھی۔ کشمیری پروفیسر کی پنڈتانی بیوی کا جی اب اور بھی بتلانے لگا تھا۔ پروفیسر صاحب خود ہماتن گوش بنے بیٹھے تھے اور پرنس سمرقندی خانم اور لولو کے ڈرامے کا ہر لفظ اور ہر سین بڑی محنت سے ذہن نشین کر رہا تھا۔ پے در پہ چکروں کی وجہ سے رابرٹ لانگ کا جی بھی کچا ہونے لگا تھا اور وہ سیٹ پر سر ٹیک کر آنکھیں بند کیے آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی 1 بجے کے قریب جب اسٹیشن ویگن قد کے ڈاک بنگلے کے سامنے جا کر رکی تو خانم سمرقندی کا معصوم درویش بھی اپنے مراقبے سے بیدار ہو چکا تھا اور پرنس سمرقندی اپنی پشت ہا پشت کی دربار داری کے آداب جمع کر کے لولو کی خوشامد میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی زبان کی مٹھاس میں بہت سی ریاستوں کے تخت اور تاج اپنے تاجداروں سمیت ایک مکھی کی طرح بے دست و پا گرفتار تھے۔ بیچاری لولو کی کیا مجال تھی کہ ان کے سحر سے بچ نکلتی۔ چنانچہ جب پرنس سمرقندی اپنی خانم لولو اور رابرٹ لانگ کے ساتھ ڈاک بنگلے میں لنچ پر بیٹھے تو ساری رنجشیں بیئر کے جھاگدار گلاسوں میں ڈوب کر مٹ چکی تھی اور مچھلی، مرغ پلاؤ، کوفتے اور بلائی دار سوئیوں کے ہر کورس کے ساتھ دوستی اور وفاداری کا ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ لنچ کے بعد کیلولا کا اہتمام تھا۔ پرنس سمرقندی اور خانم لباس شاوخوابی زیب تن کر کے ایک کمرے میں چلے گئے۔ لولو نے برآمدے میں آرام کرسی کو انتخاب کیا اور رابرٹ لانگ کو نظام دین سکے کی جستجو ہوئی جو اس ڈاک بنگلے میں پانی لایا کرتا تھا۔ اس نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے نظام دین کے گھر کا پتہ پوچھا۔ بیرا رابرٹ لانگ کی معلومات کی وسعت اور اس کے انتخاب کی صحت پر مسکرایا۔ صاحب، اس کی ٹانگ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، 10-12 روز سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے اور ڈاک بنگلہ میں پانی نہیں لاتا۔ کوئی بات نہیں، رابرٹ لانگ نے کہا، تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو، میں خود اسے دیکھنے جاؤں گا۔ بیرے نے سر ہلا کر مایوسی کا اظہار کیا۔ کوئی فائدہ نہیں صاحب، اس کے پاس بڑا اچھا دانہ ہے لیکن وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ وزیر و وزارت صاحب، پولیس کپتان صاحب، تحصیلدار صاحب، تھانے دار صاحب سب کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی آپ جیسے صاحب لوگوں کے لیے بڑے بڑے جتن کیے ہیں لیکن وہ حرامی نظام دین کسی طرح قابو میں نہیں آتا۔ اس کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں صاحب۔ اس اطلاع کے بعد بیرے نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر صاحب کا جی چاہتا ہے تو وہ 10 منٹ میں خیرہ بستی تیلی کی 17 سالہ لڑکی لا سکتا ہے۔ شکل و صورت میں وہ کسی طرح نظام دین کی جمیلہ سے کم نہیں۔ اس کا خاص طور امتیاز یہ ہے کہ ایک روز جب سرکار یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر خیرہ بستی تیلی کی بیٹی پر پڑی جو ایک پتلی سی چادر اوڑھے نشیبی چشمے پر بیٹھی نہا رہی تھی۔ سرکار نے اپنی موٹر روکی اور مووی کیمرہ نکال کر اس کے بہت سے فوٹو لیے۔ رابرٹ لانگ نے بڑی کوشش سے بیرے کو یقین دلایا کہ اس کو خیرہ بستی تیلی کی بیٹی اور اس کے خاص اعزازات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے، البتہ وہ نظام دین بہشتی سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا بیرا اس کی مدد کر سکتا ہے؟ بیرے نے طوعاً و کرہاً خیرہ بستی تیلی کی بیٹی کا بیان چھوڑ کر رابرٹ لانگ کی طرف مایوسی سے دیکھا جو اس رنگین اور گداز حقیقت کو چھوڑ کر خواہ مخواہ نظام دین کا کھمبا نوچنے چلا تھا۔
خیر اس نے باورچی خانے سے ایک چھوکرے کو بلا کر رابرٹ لانگ کے ساتھ کر دیا کہ وہ اسے نظام الدین سکے کے گھر لے جائے۔ پہاڑی پگ ڈنڈیاں چڑھتے چڑھتے رابرٹ لانگ کا سانس پھول گیا، لیکن ان کا رہنما لڑکا ایک سبکسار گلہری کی طرح بھاگتا پھلانگتا پھسلتا بڑھتا گیا۔ پہاڑ کی ڈھلوان پر جا بجا خوشنما کوٹھیاں سانپ کی چھتریوں کی طرح استادہ تھیں۔ کہیں کہیں جھرنوں کا سرود تھا، کسی جگہ ناشپتی کے درختوں سے جھولے بھی لٹک رہے تھے۔ کوئی 1.5-2 میل چل کر چیڑ کے گنجان درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگل کی ہوا ان درختوں کے بیچ بڑی مہیب چیخیں مارتی ہوئی گزرتی تھی۔ ان چیخوں کے علاوہ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں نظام الدین سکے کی جھونپڑی واقع تھی۔ نظام الدین اپنی جھونپڑی کے آگے ایک کھاٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے پھوڑے والی دئی ٹانگ کھول کر دھوپ میں پھیلائی ہوئی تھی اور ہاتھوں سے پہاڑی سن ککڑے کی رسیاں بنا رہا تھا۔ ڈاک بنگلے کے چھوکرے کے ساتھ ایک گورے صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، اور حفظ مات قدم کے طور پر وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، نظام الدین نے ڈاک بنگلے والے چھوکرے کو ڈانٹ کر للکارا، تم اپنی ماں کے قسم کو کہاں لا رہے ہو؟ میں تم دونوں حرامزادوں کی گردن کاٹ دوں گا۔ رابرٹ لانگ نے اپنی امن پسندی کے اظہار میں اپنا سفید رومال ہوا میں لہرایا۔ تم یہ رومال اپنی ماں کو دکھاؤ، نظام الدین غصے سے پاگل ہو کر چلایا۔ یہ رومال اپنی بہن کو دو، یہاں کس سالی کے پاس آ رہے ہو؟ جاؤ، خبردار، میں جان سے مار ڈالوں گا۔ ایک چھوٹا سا پتھر سنسناتا ہوا آیا اور ڈاک بنگلے کے چھوکرے کے ننگے سر پر کھٹاک سے لگا، اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور نظام الدین کو گالیاں دینے رونے لگا۔ رابرٹ لانگ نے دیکھا کہ نظام الدین کے پیچھے ایک نوعمر لڑکی قمیض کی جھولی میں پتھر بھرے بپھری ہوئی شینڈی کی طرح کھڑی تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے جھولی تھامی ہوئی تھی اور دائیں ہاتھ سے وہ بڑی سرعت کے ساتھ پتھر نکال کر رابرٹ لانگ کو نشانہ بنا رہی تھی۔ اس ایگزرشن کی وجہ سے اس کے گال تمتما رہے تھے اور اس کے پریشان بالوں کی ایک لٹ غسیلی ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ رابرٹ لانگ پچھلی جنگ میں کئی محاذوں کا دورہ کر چکا تھا اور گولیوں کی بوچھاڑ میں اسے آگے بڑھنے کی کافی مشق تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ہیٹ کو ڈھال کی طرح سامنے کر کے سر جھکا لیا اور تیز تیز کرانچے بھرتا ہوا نظام الدین کے پاس پہنچ گیا۔ جمیلہ سفیدے کے بوٹے کی طرح کانپنے لگی، پتھروں کی جھولی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ ایک زخم خوردہ ہرنی کی طرح دردناک چیخیں مارتی جھونپڑے میں بھاگ گئی۔ نظام الدین نے اپنی لاٹھی ہوا میں گھما کر رابرٹ لانگ پر وار کرنا چاہا، لیکن اس کے پھوڑے والی زخمی ٹانگ نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ تیورا کے چارپائی پر گر گیا۔ اس بے بسی کی حالت میں اس نے بھی وہی کیا جو ہر بے بس انسان کرتا ہے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔